ارے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، میری رہبری کا سوال ہے، میری پوری امت مسلمہ کا سوال ہے۔ ارے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب ہے، مثل یہودی بھی سید بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ حضرات توجہ فرمائیے، تو حضرات جو محرم بازی کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے وہ اہل تشیع کو پہنچا ہے، لیکن حضرات اہل تشیع بھی جب تعزیہ داری مناتے ہیں تو ہماری طرح جہالت نہیں مناتے ہیں میرے بھائی، وہ قوم کا پیسہ ایسا نہیں لوٹتے ہیں، وہ باقاعدہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں میرے بھائی، وہ سبیل لگاتے ہیں، ان کا منانے کا طریقہ صحیح ہے، مگر وہ صرف اور صرف مارے جاتے ہیں، وہ اپنے باطل عقائد کی بنا پر مارے جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ وہ امام حسین سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اگرچہ سب سے زیادہ امام حسین کو نقصان انہی نے پہنچایا تھا میرے بھائیوں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر جتنے بھی یہ تعزیہ دار ہیں، تعزیہ داری منانے والے ہیں، یہ سب ایک نمبر کے عیاش ہیں میرے بھائیوں، اور سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچتا ہے اہل تشیع کو پہنچتا ہے میرے بھائیوں۔ اہل تشیع کرتے ہیں مگر وہ کبھی بھی کسی بھی اپنے محرم میں ڈھول نہیں بجاتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ڈھول بجایا جاتا ہے، خوشی میں منایا جاتا ہے، مگر میرے بھائیوں ہم جاہل ہیں۔ ہم جب اپنے گاؤں کے ایک بھائی کے مرنے پر اس کے گھر والوں سے کھانا کھا سکتے ہیں تو ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، جب ہم ایک بزرگان دین کے عرس بازی پر عیاشی کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ کون سی بڑی بات ہے۔ جب ہمارے امام حسین کی یاد کو منانے والے جب وہ رات آئے، یعنی جب 10 محرم سے لے کر کے 40 محرم تک، تو ہماری جہالت ہمیں کوٹ کوٹ کر جو ہمارے اندر بھری ہوئی ہے، یعنی ہم پوری دنیا جانتی ہے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو جب مثال کے طور پر چاہے وہ دھرم گرو ہو یا دھرم گرو نہ ہو، لیکن اگر دھرم گرو ہے تو جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں تو وہ اس کی جینتی مناتے ہیں۔ حضرات آپ دیکھ لیجئے سکھ دھرم کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سکھ دھرم کے اندر جو گرو گوبند جی کی جینتی منائی جاتی ہے، کیونکہ اورنگزیب کے کاریہ کال میں وہ مارے گئے تھے، ان کو شہید کہتے ہیں۔ تو حضرات گرو گوبند، گرو نانک ہو تو سب کی جینتی منائی جاتی ہے، گرو نانک کی جینتی منائی جاتی ہے، اور امبیڈکر کی جینتی منائی جاتی ہے، جتنے بھی مہاپرش ہوئے ہیں سب کی جینتی منائی جاتی ہے، لیکن ان سب کے منانے کا طریقہ ہمارے سب سے الگ ہے۔ جتنے بھی جینتی منائی جاتی ہے، امبیڈکر کی ہو، گاندھی جی کی ہو، یا پھر مہاتما بدھ کی ہو، گرو گوبند سنگھ کی ہو، یا پھر کسی کی بھی جینتی ہو، مگر ہماری طرح نہیں مناتے ہیں۔ ہم بالکل پکے جاہل ہیں میرے بھائیوں، ہمارے گاؤں میں جو امام ہیں وہ سب جاہل ہیں، اور جو امام پڑھے لکھے ہیں ان کی بات کوئی نہیں مانتا میرے بھائیوں۔ بتاؤ تو صحیح، جب جینتی منائی جاتی ہے مہاتما گاندھی کی، جینتی منائی جاتی ہے امبیڈکر کی، جینتی منائی جاتی ہے گرو گوبند کی جینتی منائی جاتی ہے میرے بھائیوں، تو وہ بھی غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ بھی پروگرام کرتے ہیں، مگر میرے بھائی ہم لمبے لمبے تعزیہ مناتے ہیں۔ یہ تعزیہ منانا یہ تو اہل تشیع کا بھی شیوا نہیں ہے۔ اہل تشیع تعزیہ بناتے ہیں مگر وہ پانی میں نہیں بہاتے ہیں، وہ ایک لاکھ کا، ایک کروڑ کا، 12 ہزار کروڑ کا یہ تعزیہ پانی میں نہیں بہاتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن ہم جاہل ہیں، ہماری قوم جاہل ہے، ہماری عوام جاہل ہے، اتنی جہالت بھری ہوئی ہے۔ اگر قوم میں اگر لمبے لمبے جبے والا، اگر لمبے لمبے صافے والا اگر کوئی پہنچ جائے تو میرے بھائیوں تو بتاؤ تو صحیح، کہتے ہیں کہ اندھوں کے گاؤں میں اونٹ آ گیا، اندھی نگری چوپٹ راج میرے بھائیوں، یا اندھی نگری ہے چوپٹ راج ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں ہے۔ وجہ سب سے یہ ہے، سب سے بڑی غلطی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی جو قیادت کرنے والے ہیں، انہوں نے کبھی مدارس کو آباد نہیں ہونے دیا، اور جو بھی خانقاہیں ہندوستان کے اندر مدارس ہیں سب برباد ہو گئے ہیں۔ جو بھی ان کے مدارس میں معلم ہے وہ کوئی ایک بات نہیں بول سکتا، اگر انہوں نے خلاف اگر ایک ان کی آواز اٹھا دی تو اسی دن ان کا بستر بن جاتا ہے۔ جتنے بھی ائمہ ہیں وہ سب میرے بھائیو دباؤ میں رہتے ہیں میرے بھائیو۔ جس طریقے سے کنگ جون ہے اتر کوریا کا، وہاں پر حکومت ڈری ہوئی رہتی ہے، وہاں پر میڈیا ڈری ہوئی رہتی ہے، اسی طریقے سے بالکل اسی طریقے سے
سے ہم وہاں پر صرف ایک کنگ جان ہے، یہاں تو ہزاروں کنگ جان موجود ہے. اگر کسی بھی مولوی نے کسی خانقاہی کے خلاف آواز اٹھا دی تو میرے بھائیوں وہ ہندوستانی جو کنگ جان ہے وہ مار دے گا، اس کی امامت چھین لے گا، اس کی جو ہے روزی روٹی چھین لے گا. میرے بھائیوں اگر ہمارے ہندوستان کی گودی میڈیا نے اگر ہندوستانی جو ہٹلر ہے اس کے خلاف آواز اٹھا دی تو وہ ہندوستانی ہٹلر جو کہتا ہے میں چائے والا ہوں، میں اس کا جینا خراب کر دوں گا، میں اس کا رہنا حرام کر دوں گا. جس طریقے سے ہمارے خانقاہ ہی اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں اس مولوی کا. میرے بھائیوں ہمارے ایک مولوی معتبر عالم دین، میرے باپ نہیں، میرے باپ کی دادا کی عمر کے ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی تھی کہ جو کام ہندو دھرم کے دھرمی استل پر ہو رہا ہے بالکل وہی کام ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مقبرے ہیں ان پہ ہو رہا ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس کو وہابی بنایا، عبد الوہاب بنایا، اسے کافر بنا دیا. ہمارے مولویوں نے کافر بنا دیا، اور مولویوں نے ساتھ نہیں دیا اپنے استاد کا. شرم کرو میرے مولویوں، تم شرم کرو. ہمارے علامہ تطہیر صاحب پہ علامہ تطہیر صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ تم نے مسجدوں کو کیا بنا رکھا ہے، تم نے یہ محرم بازی کے ذریعے سے کیا بنا رکھا ہے. میرے بھائیوں مجھے قبرستان میں دفن کر دینا، میرا مزار مت بنانا، کیونکہ جتنی عیاشی مزاروں پہ ہوتی ہے اسی رنڈی کے کوٹھے پہ اتنی میرے بھائیوں نہیں ہوتی ہے. آپ چلے جائیے ممبئی کے اندر، وہاں عیاشی ہوتی ہے، وہاں باقاعدہ حکومت نے گلیاں چن دی ہیں کہ اس گلی میں اتنے وقت سے اتنے وقت تک تمہیں عیاشی کرنا ہے کرو، اپنی سودا کرنا ہے دھندا کرنا ہے کرو. مگر محرم بازی کے نام پہ میرے بھائیوں تو عیاشی کرتے ہو، تم شرم کرو. چہلم بازی کے نام پہ عیاشی کرتے ہو تو شرم کرو. ارے میرے بھائیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعزیہ داری کے ذریعے سے جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے وہ اہل تشیع کو پہنچا ہے، اہل تشیع کو فائدہ پہنچا ہے. اور سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچا ہے وہ وہابیوں کو فائدہ پہنچا ہے. ان کی تعداد بڑی ہے، گھٹی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہابیوں کے قلعے میں ہم نے آگ لگا دی ہے، تم نے آگ نہیں مذہب اسلام کے مرکز میں آگ لگا دی ہے. تم نے 10 ہزار کا نہیں 50 ہزار کا ایک رات میں تم نے امام حسین کی مجلس کو سجانے کے نام پر جتنے بھی ممبئی میں مجلسیں ہوتی ہیں سب باقاعدہ کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، مولوی جاتے ہیں 50 ہزار روپے میں ایک رات کا سودا کرتے ہیں. تو وہ قوم کیا مانے گی ان مولویوں کی باتوں کو؟ یہ کہتے ہیں تو کرائے کا ٹٹو ہے، رات بھر بولے گا، صبح کو سو جائے گا، نماز بھی نہیں پڑھے گا. میرے بھائیوں یہ ہیں اس مذہب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. وہابیت کو فروغ ملا ہے، دیوبندیت کو فروغ ملا ہے. ایک پڑھے لکھے آدمی کو جب دکھا دی جائے کہ دیکھو محرم بازی کے ذریعے سے کس طریقے سے غریبوں کا خون چوسا جاتا ہے، کس طریقے سے عیاشی کی جاتی ہے، کس طریقے سے زنا بازی ہوتی ہے، تو ایک پڑھا لکھا انسان میرے بھائیوں سب کچھ جانتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے کہ اگر اتر پردیش میں اگر جہاں پر 75 ضلع ہیں اور وہاں ایک ضلع میں جہاں 75 ضلع ہیں 35 منڈل ہیں، تو اگر ایک ضلع میں 4 تحصیلیں آتی ہیں، اگر ایک تحصیل کے اندر اگر ہر سال محرم بازی کے ذریعے سے اگر زنا بازی ہوئی اس میں ایک گاؤں میں اگر 1 لاکھ روپے خرچ ہوا تو ایک تحصیل میں 600 گاؤں آئے ہیں تو 6 کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا. اور ایک تحصیل میں اور ایک ضلع میں 4 تحصیل آتی ہیں تو ایک ضلع کے اندر 24 کروڑ روپیہ خرچ ہو جائے گا. اور ایک منڈل کے میں 4 ضلع آتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ 1 ارب روپیہ ایک منڈل میں خرچ ہو جائے گا. اور ایک ہمارے صوبہ اتر پردیش کے اندر ہمارے جو 35 منڈل ہیں تو ان 35 منڈل میں میرے بھائیو 35 ارب روپیہ خرچ ہو جائے گا. اور پھر ہمارے ہندوستان میں میرے بھائیوں جب ہمارے ہندوستان میں جتنے بھی یہ تعزیہ داری منائی جاتی ہے میرے بھائیوں تو وہاں پر ایک صوبے میں 1 ارب روپیہ تو بتاؤ تو 29 ارب روپیہ تو بتاؤ تو صحیح 29 صوبے میں ہیں ان میں کتنا ارب روپیہ خرچ ہو جائے گا. اور پھر یہ محرم بازی کا حال ہے، پھر چہلم بازی کا لے لو، عرس بازی کا لے لو، ایک خانگاہ میں 12,000 سے 13,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. تو بتاؤ تو صحیح جہاں 25 سے 30 خانقاہیں بڑی بڑی ہیں وہاں پر ہر سال سے 12 سے 13,000 کروڑ یعنی 2-3 لاکھ کروڑ روپیہ جتنا کہ ہمارے مکیش امبانی کے پاس میں روپیہ ہے اتنا ہر سال ہمارے ہندوستان کی یووتی عیاشی کی وجہ سے پانی میں بہا دیتے ہیں میرے بھائیوں، نالیوں میں بہا دیتے ہیں، قبروں میں دفن کر دیتے ہیں تعزیوں کو. میرے بھائیوں یہ عیاشی کی وجہ سے مسلمان برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ سیدھا سادہ انسان وہ انسان
جو پڑھا لکھا ہے آکسفورڈ کمپنی سے فارغ، اس کے سامنے جب یہ برائیاں یہ باتیں بتائی جائیں کہ دیکھو مسلمانوں میں یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں مگر سب سے زیادہ زنا اہل سنت والجماعت میں ہے، یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہم محرم بازی کے ذریعے سے، ارے تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ، کس نے منع کرا ہے کہ محرم مت کرو، مگر غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تم جہاں 2 لاکھ کا تم محرم بناتے ہو، 10 لاکھ کا محرم بناتے ہو، یا 20 لاکھ کا 50 لاکھ کا 50 کروڑ کا محرم بناتے ہو، وہیں پر ہم نے بھی تو کہا ہے تم محرم مناؤ مگر غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ اہل تشیع ہی کو کم سے کم دیکھ لو، اہل تشیع کبھی بھی یہ ردیگی نہیں بناتے ہیں، وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ لکھنؤ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، کھانے کی کمی نہیں ملے گی، پانی کی کمی نہیں ملے گی، سبیل کی کمی نہیں ملے گی۔ پانی کی دیکھ کر کے میرے بھائیوں کربلا کی یاد آتی ہے، کھانے کو دیکھ کر کے کربلا کی یاد آتی ہے، مگر ان لمبی لمبی عمارتوں کو، ڈھول تاشے کو دیکھ کر کے کربلا کی یاد نہیں، شیطان کی یاد آتی ہے۔ اور یہ شیطان کے یہ چیلے، یہ گدی نشیں، یہ لڑکی نشیں، سب ایک نمبر کے حرام خور ہیں، سب ایک نمبر کے عیاش ہیں۔ حضرات تو یہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ فروغ جو ملا ہے اہل سنت والجماعت میں، جو پہلے سنی تھے وہ آج میں دیوبندی بن گئے، پہلے مزاروں پہ جاتے تھے اب مزاروں پہ جانا چھوڑ دیا، پہلے فاتحہ کرتے تھے اب فاتحہ کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے ہندوستان میں کوئی ایک ایسی خانقاہ نہیں ہے جو غریبوں کا ساتھ دینے والی ہو، مسکینوں کا ساتھ دینے والی ہو، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے جانے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے فائدہ مل رہا ہے۔ حضرات میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے بھائیوں، وہ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے کہ لقمہ پہ شاد ہے، سیاد شاد میں ہے کانٹا نگل گئی، نوجوان خوش ہیں۔ ارے مولوی یہ امام چیختا ہے چیخنے دو، ارے یہ قوم کا مولوی چیخنا ہے چیخنے دو، ہمیں تو عیاشی آ گئی، ہمیں تو عیاشی کرنے کو مل گئی، مگر سیاد شادمہ ہے، وہابی دیوبندی شادمہ ہے، خوش ہو رہے ہیں۔ ارے مسلمان برباد ہو رہا ہے، یہودی شادمہ ہے، سعودی شادمہ ہے، ارے ہماری وہابیت بڑھ رہی ہے، دیوبندیت بڑھ رہی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، کتنے عقائد مضبوط کیوں نہ ہو، مگر ان کے جب اعمال خراب ہیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی، ان کو ختم کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اسی لیے یہاں پر ہندوستان کے دیوبند نے یہ چیلنج کر دیا ہے کہ ہم بہت جلد اہل سنت والجماعت کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ قیادت کرنے والے اہل سنت والجماعت میں کوئی نہیں ہے، جو قیادت کرتے ہیں وہ سب سے بڑے بھکمنگا وہی ہیں۔ حضرات کو سب سے زیادہ فروغ ملا ہے۔ پھر میں شعر پڑھتا ہوں، مچھلی نے ڈھیل پائی ہے کہ لقمہ پہ شاد ہے، سیاد شاد مہ کے کانٹا نکل گئی۔ ارے محرم بازی کے ذریعے سے نوجوان تو یہ سوچتا مزہ آ گیا، ارے مزہ آ گیا، نینا سے نینا مل گئے، واہ کیا بات ہو گئی، تو نے کاجل جو لگایا دن میں رات ہو گئی، مگر سیاد شادمہ ہے وہ جو گھات میں بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں جب شکاری جب کسی کا شکار کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور دکھاتا ہے۔ میرے بھائیوں جو بندروں کا شکار ہوتا ہے تو میٹھی چیز ڈالی جاتی ہے، جب چڑیوں کا شکار ہوتا ہے تو دانہ ڈالا جاتا ہے، اور جب انسانوں کا شکار ہوتا ہے تو عیاشی کو عام کیا جاتا ہے، فحشات کو عام کیا جاتا ہے، لڑکی بازی کو عام کیا جاتا ہے، جوا بازی کو عام کیا جاتا ہے، تب انسان ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ تب قوم مسلم میرے بھائیوں جب صلاح الدین ایوبی کو برباد کرنے کی لوگوں نے سوچی تو آپ کو لڑکی کے ذریعے سے پھانسا، آپ نہیں پھنسے، آپ کو شراب کے ذریعے سے پھانسا، تب آپ نہیں پھنسے۔ حضرات تو کہنے کا مطلب یہ انسان کو پھانسنے کے 3 ہی طریقے، یا تو انسان کو شراب بنا دو، یہ شراب پلا دو، یہ انسان عورت کی طرف بھاگے، یہ دولت کی طرف بھاگے، یہ اولاد کی طرف بھاگے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، پروردگار عالم نے یہ تو فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ کے بعد میں جو سورت آتی ہے اس میں یہی فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے ایمان والو تم اولاد سے اتنی محبت کرتے اتنی محبت نہیں کرنا چاہیے، دولت سے اتنی محبت کرتے اتنی محبت نہیں کرنا چاہیے، ارے کہیں تم کو اس کے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اولاد کی محبت فتنے میں ڈالنے والی ہے، دولت کی محبت فتنے میں ڈالنے والی ہے، عورت کی محبت فتنے میں ڈالنے والی ہے، یہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ سنی
اہل تشیع کو فائدہ پہنچا ہے. ارے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے کہ لقمہ پہ شاد ہے, صیاد شاد میں ہے کہ کانٹا نکل گئی. پورا یورپ خوش ہے کہ ہاں ہم نے سن 2020 کی ڈیٹ لگائی تھی تو ہم نے 22 کی ڈیٹ لگا دی, ہم مذہب اسلام کو ختم کر دیں گے. ارے مسلمان یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو ارے محرم بازی کے ذریعے سے مجھ کو تھوڑی سی عیاشی کرنے کو مل گئی, عرس بازی کے ذریعے سے عیاشی کرنے کو مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا. ارے تو برباد ہو گیا. جس دن سی اے اور NRC کے ذریعے سے تجھ کو دیش سے نکالا جائے گا, اس دن تو نکلے گا, تیرا باپ نکلے گا, تیرے باپ کا باپ نکلے گا, اور تیرا پیر نکلے گا, تیرا پیر کا پیر نکلے گا, اگرچہ وہ حضرت آدم تک کا نسب بتا دے نکلے پھر بھی نکل جائے گا. لیکن میرے بھائیوں, ہندوستان کا یہ غریب مسلمان ہے, جو یتیم مسلمان ہے, جو معین الدین چشتی کی روحانی اولاد ہے, وہ جب غریب نواز کو پکارتی ہے, جب علاؤالدین چشتی کو پکارتی ہے, جب صابر پاک کو پکارتی ہے, جب نظام الدین اولیاء کو پکارتی ہے, جب مخدوم سمنا کو پکارتی ہے, اے مخدوم سمنا ہمیں بچا لو, اے نظام الدین اولیاء ہمیں بچا لو, اے معین الدین چشتی ہمیں بچا لو, تب نظام الدین اولیاء جب نظام الدین اولیاء کی طرف سے جب روحانی طاقت کی شکتی جب ہندوستان میں دیکھی جاتی ہے تو وہیں پر چین مارتا ہے ہندوستان کو, وہیں پر میرے بھائیوں ایک چھوٹا سا وہ ہندوستان کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ایک نیپال ہندوستان کو مارتا ہے, ہندوستان کا نمک کھانے والا بھوٹان ہندوستان کو مارتا ہے, بنگلہ دیش ہندوستان کو مارتا ہے, پاکستان ہندوستان کو مارتا ہے, ایئر اسٹیکر کے ذریعے سے اندر گھس کے مارتا ہے. یہ ہے معین الدین چشتی کی روحانی طاقت, یہ ہے غریب نواز کی معین الدین. وہی تو علاؤالدین خلجی نے جب مارا تھا رانی پدماوتی کو, اس میں بھی علاؤالدین خلجی نظام الدین اولیاء کی روحانی شکتی شامل تھی. اور آج دلی کی گدی پر نظام الدین اولیاء بابا فرید الدین گنج شکر جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی روحانی شکتی نے دکھا دیا. اے مودی کے بچے, تو مسلمانوں کو نہیں بھگا سکتا, اس لیے کہ مسلمان ہم کو دل و جان سے غریب دل و جان سے ہم کو مانتے ہیں. اگرچہ ہمارے اوپر جو بیٹھنے والے جو پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالد کی کتاب ہے مثل یہودی, یہ گدی نشیبی عذاب, اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے. ارے جو خانقاہ کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. میرے بھائیوں, نظام الدین اولیاء کو ہم مانتے ہیں, ہمارے بزرگان دین زندہ تھے, زندہ ہے. یہ ارشد مدنی محمود مدنی کچھ نہیں ہے, ان کے بل پہ جمعیت العلماء ہند کچھ نہیں ہے, مسلم پرسنل اللہ کچھ نہیں ہے, مگر سب کچھ ہے. غریب نواز ہے, سب کچھ ہے, معین الدین چشتی ہے, نظام الدین اولیاء نے یہ زندہ کرامت ہے کہ جب ہندوستان کی جو 35 کروڑ جو روحانی اولاد ہیں غریب نواز کی, انہوں نے جب آہیں بھری تھی تو ان کے لیے وہ چائنا کھڑا ہو گیا تھا, وہ نیپال کھڑا ہو گیا تھا, وہ بھوٹان کھڑا ہو گیا تھا, جو 70 سال پہلے ہندوستان کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے, آج ہندوستان ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. کرونا نے مارا, بھوٹان نے مارا, نیپال نے مارا, چائنا نے مارا, پاکستان نے مارا, اور تو اور برما نے مارا, اور تو اور بنگلہ دیش نے مارا. سب کے ہاتھوں سے ہندوستان پٹائے. ہندوستان نیپال نہیں مارا ہے, غریب نواز مار رہے ہیں, نظام الدین اولیاء مار رہے ہیں. یہ بنگلہ دیش نہیں مار رہا ہے, نظام الدین اولیاء مار رہے ہیں. بھوٹان نہیں مار رہا ہے, بابا فرید الدین گنج شکر مار رہے ہیں. یہ بدی الدین قطب المدار مار رہے ہیں. میرے بھائی, ان کی روحانی شکتی کا تم اندازہ لگاؤ اور دیکھو اب کیا ہوتا ہے. اور یہ تو ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. کتنے بے گناہ لوگوں کی آتمائیں تڑپ رہی ہیں. سی اے کے ذریعے سے 100 لوگوں کی جان نہیں, 1000 لوگوں کی جان لے لی گئی. نوٹ بندی کے ذریعے سے 1000 لوگوں کی جان لے لی گئی. GST کے ذریعے سے بے گناہ لوگوں کی جان لے لی گئی. موم لنچنگ کے ذریعے سے بے گناہ لوگوں کی جان لے لی گئی. گو ہتیا کے نام پہ, گو ماس کے نام پہ بے گناہ لوگوں کی, تبلیغی جماعت کے نام پہ, کرونا پھیلانے کے نام پہ بے گناہوں کی جان لے لی گئی. ہر روز بے گناہوں کی جان لے لی جاتی ہے. اب آیا ہے, اب دیکھ ظالم, اب دیکھ روحانی اولادوں کی طاقت دیکھ, اب روحانی شکتی دیکھ, معین الدین چشتی کی روحانی شکتی دیکھ. ہندوستانی بادشاہ, تو نقلی بادشاہ ہے, اب ہندوستانی بادشاہ کی بھی شکتی دیکھ لے, اب غریب نواز کی بھی شکتی دیکھ لے. تو نے اپنی شکتی سے CA قانون لایا, تو اپنی شکتی سے دھرت
370 को हटा दिया, तूने अपनी शक्ति से लाल किला को बेचा, तूने अपनी शक्ति से ताजमहल को बेचा, तूने अपनी शक्ति से राम मंदिर को तामीर करवा दी, तूने अपनी शक्ति से कुरान के ला तब्दील लिकलिमतिल्लाह, अल्लाह की कलमात में तब्दीली नहीं हो सकती, लेकिन तूने अपनी शक्ति से तब्दीली कर दी। तूने गुजरात में मारा, तूने गोधरा कांड के जरिए से मारा, तुमने कश्मीर में मारा, तुमने 62 दिन नहीं 90 दिन वहां पर लॉकडाउन के जरिए से वहां पर 90,000 मुसलमानों को मारा, 90,000 बेगुनाहों को मारा। अब बादशाह हिंद को जलाल देख ले, अब गरीब नवाज का जलाल भी देख ले, अब गरीब नवाज की शक्ति उठी है नूर खुदा कुफ्र की हरकत में खंदन, फू 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 को से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। तो देख जालिम, अब गरीब नवाज की शक्ति देख, अब देख रूहानी औलादों की शक्ति देख, अब निजामुद्दीन औलिया की रूहानी औलादों की शक्ति देख, और बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की औलादों की शक्ति देख ले, अरे बारिश पाक की रूहानी औलाद की शक्ति देख ले, मखदूम सिमना की रूहानी औलाद की शक्ति देख ले, अरे नबी के गुलाम की शक्ति देख ले, अरे दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अरे मेरे भाइयों, आज आजमगढ़ के लोग बड़े खुश हो रहे हैं मेरी तकरीर पे। मेरे भाइयों, आजमगढ़ है, यहाँ पर एक प्रधान को मार दिया गया सिर्फ इस वजह से। उसका नाम क्या था जानते हो? उसका नाम था, सिर्फ उसका नाम था सतमेव जयते। मेरे भाई, आजमगढ़ है, आजमगढ़ का नाम जब यूपी के अंदर आता है, मुरादाबाद, आजमगढ़, बरेली, तो मुसलमानों के चेहरे खिल जाते हैं। मुसलमान ये तो वो है कि राम राज में मेरे भाइयों राम के भक्तों को पीटा गया है, इस आजमगढ़ में भी पीटा गया है। कहने का मतलब ये है मेरे भाइयों, हम सुन्नी मुसलमान हैं, अरे ना हम कैसरो किसरा से डरने वाले हैं, हम डरने वाले हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हमारा यही तो मकसद है। तो हजरात, कहने का मतलब ये है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी आई है वो मुहर्रम बाजी के जरिए से जो फरूग मिला है, तो मछली ने ढील पाई है कि लुकमा पे शाद है, सयाद शाद में काटा निकल गई। मेरे भाइयों, देवबंदियत को, वहाबियत को फरूग मिला है। वो खानदान जो पहले रज़वी था, शेरी था, लेकिन आज रज़वी और वहाब, शेरी की और मदारी की, वारसी की और अशरफी की खुराफात को देख करके वो वहाबी बन गए। कहा वहाबी बन जाओ, कोई खुराफात नहीं, वहाबी बन जाओ, कोई तुम्हें चंदा देना नहीं पड़ेगा और तुम्हें चंदा मिलेगा। वहाबी बन जाओ, तुम्हें नमाज पढ़ने का तरीका बन जाएगा, तुम्हें वहाबी बन जाओ, तुम्हें दुनिया में तरीका चलने का तरीका मिल जाएगा। अगर तुम सुन्नी बन गए तो मेरे भाइयों, सिवाय खुराफात के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें मुहर्रम बाजी के नाम पे लूटा जाएगा, उर्स बाजी के नाम पे लूटा जाएगा। मेरे भाइयों, बादरी शरीफ के नाम पे तुम्हारे घर में नौजवान आ जाएगा, घुस के तुम्हारे गरीबान को पकड़ेंगे, लाख चंदा दे वरना हम तुझको रहने नहीं दी जाएंगे। हम मेरे भाइयों, ये सारी खुराफात वहाबियों देवबंदियों में नहीं है। वहां मेरे भाइयों, वहां पर गरीबों को खिलाने वाले मौजूद हैं, मगर उनके अकायद मजबूत नहीं है। अगर उनके अकायद मजबूत होते तो दुनिया में कामयाबी पाए नहीं रह सकते थे, मगर उनके अकायद मजबूत नहीं। हमारे अकायद मजबूत है अहले सुन्नत वल जमात के, मगर आमाल तो इतने कमजोर है, इतने कमजोर है, जितना कि हमारे हिंदुस्तानी जितने भी इंजीनियर इनके इतने पुल कमजोर नहीं है। आज रात में पुल बना, दिन में टूट गया। मेरे भाइयों, इतने से ज्यादा हमारे मेरे भाइयों लकड़ी से कमजोर, लकड़ी से ज्यादा पुल से बने हुए हमारे आमाल हैं। आज हम रात भर तकरीर करें, नमाज पढ़ेंगे, मुहर्रम नहीं करेंगे, मगर नहीं नौजवान खड़े हो जाएंगे, अय्याश खड़े हो जाएंगे, बुड्ढे खड़े हो जाएंगे। हमें अपनी महिलाओं से मिलना है, हमें वो जो नैना से नैना जो छतों पे मिलते हैं वो मिलना है। नैना से नैना मिल गए, वाह क्या बात हो गई, तूने काजल जो लगाया, तूने काजल जो लगाया, दिन में रात हो गई। तो आज रात देवबंदियत वहाबियत को बहुत फरूग मिला है, अहले तशय्युअ को मुहर्रम बाजी के जरिए से फरूग मिला है, और देवबंदियत वहाबियत को मुहर्रम उर्स बाजी के जरिए से फरूग मिला है।